بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کل آپ سے بات کی تھی کہ 5 جولائی گزرا ہے چند دن پہلے، اور پیپلز پارٹی اس کو ہر سال یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے، تو میں بھی اس پہ کچھ عرض کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں جتنے بھی مارشاء اللہ لگے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہوا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن ضیاء الحق صاحب کے ماشاء اللہ نے جتنا نقصان پاکستان کو پہنچایا اتنا شاید کسی نے بھی نہیں پہنچایا۔ اس میں بے شمار جو ہیں پرابلم پیدا ہوئی ہیں، جو میں باری باری کر کے عرض کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں کہ یہ ابتدا کیسے ہوئی۔ سب کو پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ضیاء الحق صاحب نے سمجھا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو ہے بھٹو صاحب کو روک دیا جائے، ان کی حکومت ختم کر دی جائے۔ اور اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ شاید ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم اس کو الیکشن کروا دیں گے، اور بھٹو صاحب کو انہوں نے بڑے عزت و احترام سے مری میں رکھا اور ریسٹ ہاؤس میں، اور جب ان کو وہ پہلی دفعہ ملنے بھی گئے تو بڑے ایسے ہی انہوں نے ٹریٹ کیا جس طرح ان کے باس ہیں۔ لیکن بھٹو صاحب کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے ان کے ساتھ صحیح طرح بات نہیں کی، اور پھر اس چیز سے اندازہ ہوا کہ شاید وہ ان سے خوش نہیں ہیں۔ انہی دنوں یعنی ضیاء الحق صاحب نے اگلے الیکشن کی تاریخ بھی 3 مہینے کے بعد، جس طرح انہوں نے کہا تھا میں 90 دن کے لیے آیا ہوں، 3 مہینے کے بعد انہوں نے اپنی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ لیکن اس دوران پھر جو ہے نا سیاسی طور پہ چہ گوئیاں شروع ہو گئیں، اور ایک ولی خان صاحب کا بیان جو ہے وہ اخبارات کی زینت بنا، جس میں انہوں نے کہا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا تو ضیاء الحق مارا جائے گا اگر اس کو چھوڑ دے گا، اور یا پھر ضیاء الحق کو جو ہے بھٹو کو مارنا پڑے گا۔ تو یہ بات ضیاء الحق صاحب جانتے تھے کہ بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہت منتقم مزاج ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے بہت سارے سینئرز لوگوں کے ساتھ جب انہوں نے کسی بات پہ ان سے خفا ہو گئے تو بہت برا سلوک کیا۔ تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں بڑے منتقم مزاج ہیں، اور وہ آگے چل کے وہ ہو سکتا ہے ضیاء الحق کے ساتھ بہت برا سلوک کریں۔ وہاں سے پھر ضیاء الحق صاحب کا جو ہے نا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بھٹو کو فکس کرنا ہے، بھٹو کو مارنا ہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک قتل کا کیس جو تھا احمد رضا قصوری صاحب کے والد صاحب کا، اس کو بنیاد بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے چیف جسٹس لاہور مولوی مشتاق حسین کو مقرر کیا، جن کو بھٹو صاحب چیف جسٹس نہیں بنانا چاہتے تھے، اور ایک ترمیم لا کے انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت ملازمت 4 سال کر دی، یعنی اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائے گا تاکہ وہ اس میں نہ آ سکیں۔ تو مولوی مشتاق حسین صاحب کی بھی ذاتی مخالفت موجود تھی بھٹو صاحب کے ساتھ، اور بھٹو صاحب کا جو مقدمہ بھی ہے وہ چلایا اس طرح گیا کہ ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی کٹہرا نہیں ہوتا ملزم کے یا مجرم کے کھڑے ہونے کے لیے، لیکن بھٹو صاحب کو جب وہ دیکھتے تھے مولوی مشتاق حسین کے وہ سوٹ ٹائی لگا کے آ کے بیٹھے ہوئے سامنے، تو ان کا خون کھولتا تھا، ان کے لیے پنجرا منگوایا گیا۔ یعنی وہ ایک اور داستان ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا اور کیا کیا نہیں کیا۔ تو اس یعنی یہ جو معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب اور بھٹو کی جو ذاتی دشمنی شروع ہو گئی۔ بھٹو سے مراد اس کی پیپلز پارٹی تھی، اور اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہوا۔ کچھ دن اس طرح گزرتے رہے، بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی۔ جب بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی تو اس کے بعد 79 میں ان کو پھانسی لگائی گئی، اور 1-2 سال کے بعد پھر پرابلم ہو گیا، جس طرح کہ ہر مارشاء اللہ والوں کو ہوتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے مجلس شورا بنائی، اور وہ اس کا تجربہ ناکام ہو گیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ الیکشن کروانے چاہیے، اور الیکشن میں پھر انہوں نے سوچا کہ غیر جماعتی طور پہ کرواتے ہیں، چونکہ ان کو خطرہ تھا کہ جو ہے نا پیپلز پارٹی دوبارہ آ جائے گی، اور بے نظیر یہ نصرت بھٹو ہے یہ آ جائیں گے، اور پھر وہ انتقامی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس یعنی ضیاء الحق صاحب کے تنازع کو اور پیپلز پارٹی کے تنازع کو پھر پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بھی کہا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج کی لڑائی کہا گیا۔ تو جب انہوں نے مجلس شورا تو ناکام ہوگی، جب انہوں نے
غیر جماعتی انتخابات کرائے 85 میں، تو اس میں پھر جو ممبرز بن کے آئے ان کو انہوں نے قابو رکھنا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں، اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی تصور نہیں تھا، سب سے پہلے پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تمام ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈ دیں گے، اور ضیاء الحق صاحب نے خود اس کا اعلان کیا اور کہا کہ میں تمام ممبرز کو 50-50 لاکھ فی ممبر میں دوں گا، اور مجھے یاد ہے انہوں نے جو فقرہ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے آپ اپنا قلعہ گاڑیں۔ تو سب سے پہلے جو رشوت اور کرپشن تھی وہ ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی، اور پیسے کا بے دریغ استعمال، اور پھر یہ لے کے آئے نواز شریف صاحب کو۔ نواز شریف صاحب نے تو اس کرپشن کو فروغ دیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے موجد تھے، موجد اس کے ضیاء الحق صاحب تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ایم این ایز ہیں، ان کو اپنے جو ہے نا قابو میں رکھا جائے، ان کو فنڈ دیے جائیں، اور وہ پھر سلسلہ ایسا چلا کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جن کو ہم آج الیکٹیبلز کہتے ہیں، وہ پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں، ان کے اپنے حلقے میں وہ کام کرواتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں، نالیاں بنواتے ہیں، حالانکہ ایم این ایز کا کام تو قانون سازی کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کو انہوں نے اس طرف لگا دیا کہ آپ نے اپنے حلقے میں ڈسپنسری بنوانی ہے، فلاں کرنا ہے، بندے کو اگر کوئی پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اس کو چھڑوانا ہے، کسی کی جاب ہے اس کو کروانا ہے۔ سو اس طرح الیکٹیبلز کے پاس 15-15 20-20 30-30 ہزار روپے ووٹ 30-30 ہزار ووٹ ہوتے ہیں، تو لوگ ان کو پھر پارٹیاں جو ہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اپنے ووٹ ہیں پلس پارٹی کا کچھ ووٹ مل جائے گا تو جیتنا آسان ہو جائے گا۔ سو یہ کرپشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور الیکٹیبلز کا ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو آج تک کوئی قابو نہیں کر سکا۔ ہر بندے نے پھر اس کو بڑھایا ہی ہے۔ جب بی بی شہید آئی 88 میں، تو وہ بھی بنیادی طور پہ اس طرح کی نہیں تھی، لیکن پھر زرداری صاحب نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ اگر آپ نے نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اب یہ جو الیکشن ہے یہ صرف پیسے کا کھیل ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے کہ بندے کا کردار کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، چونکہ نظریات تو ساری پارٹیوں کے ایک ہی جیسے ہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے کسی کا، صرف ان کو حکومت چاہیے۔ تو پھر بے نظیر بھی اس بات پہ قائل ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر زرداری صاحب نے بھی کرپشن شروع کر دی۔ سو دونوں پارٹیوں نے کرپشن شروع کر دی، اور ان کے ذریعے پھر پورے ایم این ایز ان کو مختلف طریقے سے نوازتے تھے، ان کو عمروں پہ لے کے جاتے تھے، ان کو باہر دوروں پہ لے کے جاتے تھے، شاپنگ کرواتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح ایک تو کرپشن کی ابتدا کی۔ جو دوسری سب سے بڑی انہوں نے یہ کی وہ ایم کیو ایم کو، چونکہ کراچی میں اور سندھ میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا بڑا زور تھا، ان کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک تو پیر پگاڑا صاحب سے ہاتھ ملایا، ایون جی ایم سید سے بھی ملایا بے وقت، جو کہ کہا جاتا تھا کہ وہ سندھو دیش اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں اور وہ قوم پرست ہیں۔ پلس انہوں نے مہاجروں کو کراچی میں ایکٹیویٹ کیا، ان کو پیسے دیے، اور انہوں نے اس کو ایک وقت ایسا آیا کہ الطاف حسین صاحب اس کو بالکل مافیاز کی طرح چلا رہے تھے، اور پھر وہ ایک زمانہ آیا کہ اتنے طاقتور ہو گئے جو کہ ہر بندے نے اپنی مجبوری سمجھ لی، پیپلز پارٹی نے بھی، مشرف نے بھی، اور نواز شریف نے بھی، اور پلس وہ بہت بڑے بلیک میلر تھے، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی پورا بھرپور حصہ لیا اپنی جماعت کا، پیسوں کا، اور جو بندے کل تک موٹر سائیکل پہ آتے تھے انہوں نے گاڑیاں لے لیں، شادی ہال بنا لیے، باہر ملکوں میں جائیدادیں بنا لیں، اور تمام تر قتل و غارت۔ ابھی آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے جے آئی ٹی کا کہ اتنے لوگ مار دیے، اتنے لوگ مار دیے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لیے حکومت کرنا مشکل ہو گیا تھا، شاید پھر وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے ان کا توڑ یہ ہی نکالا کہ پھر ہم بھی ان کو اسی طرح سکھاتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ ایم کیو ایم تھی جس نے ساری سیاست ہی چینج کر دی کراچی کی۔ اس سے پہلے جماعتوں میں کرپشن ہوتی تھی، دوسری چیزیں ہوتی تھی، لیکن اس طرح کی گنڈا گردی اور گینگسٹر اور مافیاز نہیں ہوتے تھے۔ تو دوسری چیز انہوں نے جو ہے انٹروڈیوس کروائی وہ ایم کیو ایم تھی، یعنی نہ کرپشن آج تک ختم ہو سکی ہے اس وقت سے لے کے چل رہی ہے، نہ ہی ایم کیو ایم ختم ہو سکی ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اب اس کو مائنس کر دیا ہے الطاف حسین کو۔ پھر تیسری چیز تھی ہیروئن کلچر۔ وہ شاید جب یہ جہاد شروع ہوا تو اس کی آڑ میں بہت ساری ہیروئن پاکستان سے اسمگل کی گئی،
امریکہ نے بھی کچھ آنکھیں جو ہیں اس پہ دوسری طرف کر لی، چشم پوشی کر لی کہ اس وقت ہمارا جو ہے کام ہے. اور پاکستان میں یہ ایسی لعنت یعنی پیدا ہوئی ہے ہیروئن کی کہ آج تک ہماری جو نسل ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور یہ بھی جو ہے ضیاء الحق صاحب کا شاخیانہ ہے. سب سے زیادہ جو انہوں نے لگائیں پابندیاں پریس پہ تھی، اس اتنی پابندی آج تک کسی ماشاء اللہ میں نہیں لگی. یعنی انہوں نے جو یہ صحافی ہیں ان کو باقاعدہ کوڑے مارے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کوڑے مارے، جہانگیر بدر جو اتنے بڑے رہنما تھے ان کو کوڑے پڑے ہیں. اور اخبار جو ہے وہ سینسرشپ کے بغیر ایشو نہیں ہو سکتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ان زمانے میں بعض اوقات جو فرنٹ پیج آدھے سے زیادہ خالی ہوتا تھا وہ سینسر ہو جاتا تھا. یعنی یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا. اور اس طرح کی سینسرشپ، اس طرح کی ساری چیزیں یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں. اور جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو ہے ہم زیادہ طویل گفتگو کر نہیں سکتے، 10-12 منٹ کی ہم گفتگو کرتے ہیں. لیکن جو ضیاء الحق صاحب کا دور ہے 11 سالہ، اگر اس پہ ہم بات کرنا شروع کریں تو شاید پتہ نہیں، شاید 1 گھنٹہ لگ جائے. ایک چیز میں جو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نعرہ لگاتی ہے کہ بھٹو زندہ ہے. بھٹو سے نہیں زندہ ہے اس ملک میں، ضیاء الحق زندہ ہے. بھٹو تو پتہ نہیں کب کا مر چکا ہوا. اس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس طرح کوئی مہم ہی نہیں چلائی کہ ان کو بچایا جا سکے. لیکن ضیاء الحق زندہ ہے. ضیاء الحق یہ مولوی کارڈ کی وجہ سے زندہ ہے، ضیاء الحق کرپشن کی وجہ سے زندہ ہے. آج تک ہم یہ جو سو کارڈ علماء کرام ہیں ان کی ہم بلیک مارکیٹنگ سے بلیک میلنگ سے ہم نکلے ہی نہیں ہیں. ان کو مجھے یاد ہے، میں پھر بتاؤں گا کہ کون کون سی بات ہے. تمام جو جتنے بھی تھے جامعہ اشرفیہ اور اس طرح کے مدارس، ان کو یونیورسٹی کا جگرہ انہوں نے درجہ دے دیا. اور جو وہاں پہ عالم تھے ان کو جناب چانسلر کے اختیارات دے دیے. ان کی تو موجیں لگ گئیں. ہر طبقے کو انہوں نے کرپٹ کیا ہے. اس کے علاوہ اگلی میرا خیال جو ایک مجھے اور ویڈیو کرنی پڑے گی، تو کل آپ سے دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ بات کریں گے اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آخر میں حسب معمول کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں تک پہنچنی چاہیے، ان میں کوئی ایسی انفارمیٹیو ہے چیز، تو اس کو ضرور شیئر کیجیے. اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے احباب کا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.